مخفی میں ڈھل جاتی ہے۔ اسے توحید مطلق کہتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت کے نہیں وحدت یعنی وصال الہی کے قائل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، باج وصال اللہ دے باہو، سب کہانیاں کس سے ہو۔ مفہوم، وصال الہی کے بغیر تمام مقامات اور منازل بیکار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چار بودم سہ شدم اکنو دویم وازادوئی باگزشتم و یکتا شدم۔ ترجمہ، میں پہلے چار تھا، پھر تین ہوا، اور جب دوئی سے بالکل نکل گیا تو یکتا ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریقہ سلوک میں یکتائی یعنی وصال الہی کے بغیر تمام مقامات اور منازل بیکار اور لا حاصل ہیں۔ اس لیے پانچ حواس یا لطائف میں ذات حق کا نظر آنا یا دیدار ہونے کے آپ قائل ہی نہیں ہیں۔ اس بات میں پنجے پنجاں یعنی پنج کی تکرار ہے، اور سب جانتے ہیں کہ پنجابی میں جب پنج کا ذکر ہو تو مراد پنج تن پاک یعنی اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین ہوتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ پنج تن پاک کی معرفت حاصل کیے بغیر فقر کی انتہا تک رسائی ناممکن ہے۔ پنج تن پاک یعنی اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہا تو بس میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ مسلم، نسائی۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ رضی اللہ عنہا میری شاخ ہے، جس چیز سے اسے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، اور جس سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ امام احمد، حاکم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادت و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ امام ترمذی، ابو داؤد۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے انداز گفتگو میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی اور کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ بخاری، نسائی، ابن حبان۔ حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے اور میں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوں، اور میری طرف سے میرے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی دوسرا ادا یعنی ذمہ داری نہیں کر سکتا۔ ترمذی، ابن ماجہ، احمد۔ حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سلمہ بن قبیل سے روایت فرماتے ہیں، میں نے ابو طفیل سے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ امام ترمذی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل روایت میں بیان فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ امام ترمذی، احمد۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے دن فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ امام احمد، طبرانی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اور یہ میرے لیے ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام طبرانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ سینہ سے سر تک حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل شبیہ ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ
सीना से नीचे पांव तक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल शबी है। इमाम तिर्मिज़ी, इमाम अहमद, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम से मोहब्बत की उसने दर हकीकत मुझे ही से मोहब्बत की, और जिसने हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखा उसने मुझे ही से बुग़्ज़ रखा। इब्ने माजा, निसाई, अहमद। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब ये आयते मुबारका आप फरमा दें कि आ जाओ हम अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को बुला लेते हैं नाजिल हुई, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। फिर फरमाया, या अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं। मुस्लिम, तिर्मिज़ी। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम का हाथ पकड़ा और फरमाया, जिसने मुझसे और इन दोनों से मोहब्बत की और इनके वालिद से और इनकी वालिदा से मोहब्बत की, वो कयामत के दिन मेरे साथ मेरे ही दर्जा में होगा। तिर्मिज़ी, अहमद। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया, जिससे तुम लड़ोगे मेरी भी उससे लड़ाई होगी, और जिससे तुम सुलह करोगे मेरी भी उससे सुलह होगी। तिर्मिज़ी, इब्ने माजा। हजरत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला से वस्ल और विसाल के दो तरीके और रास्ते हैं। एक नबूवत का तरीका और रास्ता है। इस तरीक से असली तौर पर वासिल और मौसिल महज अंबिया अलैहिमुस्सलाम है, और ये सिलसिला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर खत्म हुआ। दूसरा तरीका विलायत का है। इस तरीक वाले वास्ते यानी वसीले के जरिए अल्लाह ताला से वासिल और मौसिल होते हैं। ये ग्रोह अक्ताब, औताद, अब्दाल, नजबा वगैरह और आम औलिया पर मुश्तमिल है, और इस तरीके का रास्ता और वसीला हजरत सैयदना अली करमुल्लाह वजहो की ज़ाते गरामी है, और ये मनसब आली आप रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ाते गरामी से मुताल्लिक है। इस मुकाम में खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक हजरत अमीर करमुल्लाह वजहो के सर पर है, और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुम इस मुकाम पर सैयदना हजरत अली करमुल्लाह वजहो के साथ शामिल और यकता है। मकतूब 123 बनाम नूर मोहम्मद तिहारी। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हकीकत को यूं बयान फरमाते हैं, हजरत अली करमुल्लाह वजहो ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फकर पाया। ऐनुल फकर, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकर हजरत अली करमुल्लाह वजहो को अता फरमाया। जामिउल इसरार, फुकरा के पीर हजरत अली करमुल्लाह वजहो है। जामिउल इसरार, सैयदाए कायनात हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा सुल्तानुल फकर है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फकर की पहली सुल्तान है, और आप रज़ियल्लाहु अन्हा की मंजूरी के बगैर फकर अता ही नहीं होता। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह जामिउल इसरार में फरमाते हैं, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा फकर की पली हुई थी, और उन्हें फकर हासिल था। जो शख्स फकर तक पहुंचता है उन्हीं के वसीला से पहुंचता है। हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल फकरू फखरी, फकर में कमाल अमामीन पाक हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीब हुआ, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों की ठंडक है। माकुल फकर कलां, मुदरजा बाला इबारात से ये हकीकत वाज़े हो जाती है कि फकर के कमाल फनाफी हु के मुकाम और मर्तिबा पर ये चारों हस्तियां यकता और मुत्तहिद हैं, और इनमें कोई फर्क नहीं है।
जब तक इन चारों हस्तियों के मुकाम और मर्तिबा के बारे में तालिब मौला भी यकता नहीं हो जाता, फक्र की खुशबू तक को नहीं पा सकता, क्योंकि बैदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन नसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली, पंचतन पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली करमल्लाह वजहो, सैयदाए कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके दोनों फर्जंद हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम ऐसी हस्तियां हैं जिनकी वजह से हर मोहलिक वबा ज़ाहिरी व बातनी की आग बुझ जाती है। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की बैत मुबारका का वाक़या भी पंजतन पाक की महफिल में हुआ, और ये हकीकत है हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत में गर्क थे, और हर साल यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक शुहदाए करबला का उर्स मनाया करते थे। ये सिलसिला आज तक 300 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद जारी है। अशूराए मुहर्रम के 10 दिनों के अंदर ज़ायरीन की आमदोरफ्त जारी रहती है। हजारों आ रहे हैं तो हजारों ज़ियारत करके वापस जा रहे होते हैं। अशूरा के आखिरी 3 अय्याम में तो तादाद लाखों से तजावुज कर जाती है। इस तरह आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पाक पर हर साल 2 बड़े इज्तिमात होते हैं, लाखों लोग हाजिरी देते और फैज पाते हैं। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह इस बैत में अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन के बातिन में मर्तिबाए यकताई और कसरत में मर्तिबा और मुकाम के बारे में बयान फरमा रहे हैं। पंजे महल से मुराद पंचतन पाक के पाक और ताहिर मुताहिर बशरी वजूद है, और चानन से मुराद उनमें हू का नूर है जो वाहिद और यकता है। अगर उनकी बशरियत को देखा जाए तो वो मुख्तलिफ सिफात कामिला के मजहर हैं और अपनी अपनी जगह काबिल, अकमल और नूरुल हुदा है। लेकिन अगर बातिन की निगाह से उनकी हकीकत को देखा जाए तो वो एक ही जात के काबिल मजहर हैं। लिहाजा वो हकीकत में वाहिद, यकता और बज़ाहिर जुदा जुदा है। ये ज़ाहिरी कसरत और बातिनी वहदत एक तालिब के लिए हू की मारिफत को बाज़ औकात मुश्किल बना देती है। इसी मुश्किल का इजहार हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह इस बैत में फरमा रहे हैं। तालिब इसी कश्मकश में रहता है कि वो इन्हें वाहिद, एक और यकता समझे या 5। अगर वो एक ही जाते हू के मजहर हैं तो वो हू को सजदा करने के लिए ज़ाहिरी तौर पर किसकी तरफ रुख करे और बवक्त हिसाब मगफिरत के लिए किसकी तरफ रजू करे। हू ही किबला है और वो वाहिद अहद है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर इन 5 बशरी वजूदों में उसका हवैदा होना एक ऐसा सिर्र है जिससे आशनाई सिर्फ सर देकर ही हासिल हो सकती है। और ये राज सिर्फ उन्हीं आरिफीन को हासिल हुआ जो मूतू कबला अंतमूतू यानी मरने से पहले मर जाओ के मुकाम से गुजरकर खुद जाते हू में फना होकर फना फी हू हुए और हू के बहर में रास हो गए। ते तारीके दुनिया तद थीव से जदा फकर मिलियो से खासा हूँ, राह फकरता तद लदियो से जदा हथ पकड़ियो से कासा हूँ, दरिया वादत नोश कीतो से अजावी जी प्यासा हूँ, राह फकरता रत हंजू रोवण बाहू लोका भाणे हासा हूँ। हमने दुनिया की मोहब्बत तरक की और हर गैर अल्लाह को दिल से निकाल कर जामे इश्क थाम लिया तो फकरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हुआ। और ये उस वक्त हुआ जब घर बार सब अल्लाह की राह में लुटा बैठे। हमने दरियाए वादत इलाही पूरा नोश कर लिया है, लेकिन तिश्नगी और प्यास कम नहीं हुई। आशिक लोग विसाले इलाही के लिए बेताब होकर खून के आंसू बहाते रहते हैं, मगर अनजान और नामहरम लोग उनकी इस हालत से बेखबर उनका ठट्ठा और मजाक उड़ाते हैं। ते तुल्ला बन तवक्कल वाला हो मर्दाना तरिए हूँ, जिस दुख थी सुख हासिल होवे उस दुख थी ना डरिए हूँ। इन्ना माल उसरे युसरा आया चित उस वाल डरिए हूँ, ओ बेपरवाह दरगाह है बाहू ओथे रो रो हासिल भरिए हूँ। अल्लाह ताला पर भरोसा और तवक्कुल करके मर्दाना वार राह फकर में चलना चाहिए। जिस दुख के बाद सुख हासिल होना हो
اس دکھ کا سامنا کرتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے۔ قرآن پاک کے اس حکم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر تکلیف کے ساتھ آرام اور سکون شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز اور بے پرواہ ہے، اس سے رو رو کر وصال طلب کرنا چاہیے۔ تے تن من یار میں شہر بنایا، دل وچ خاص محلہ ہو، آن الف دل وسوں کی تی، میری ہوئی خوب تسلہ ہو، سب کچھ مینوں پیا سنے میں، جو بولے با سوا اللہ ہو، درد منداں اے رمز پچھاتی باہو، بے درداں سر کھلا ہو۔ میں نے ظاہر و باطن کو اپنے محبوب حقیقی کا شہر بنا لیا ہے اور دل میں اس کے لیے ایک خاص محلہ آباد کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آ کر میرے دل کے اس خانہ کو آباد کر کے میری تسکین و تشفی کر دی ہے۔ ما سوا اللہ، مجھے سب کچھ سنائی دے رہا ہے۔ اس راز کا صرف درد مندوں عاشقوں کو پتا ہے۔ بے درد طالب دنیا عقبا اس راز اور مقام کو نہیں سمجھتے اور مجھے ان کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تے توڑے تنگ پرانے ہوون، گجے نہ رہندے تازی ہو، مار نکارا دل وچ وڑیا، کھیڈ گیا ایک بازی ہو، مار دلانو جول دتونے، جدوں تکے نین نیازی ہو، انہاں نال کی ہویا باہو، جنہ یار نہ رکھیا راضی ہو۔ ظاہری اسباب کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہو اور حالات کتنے ہی تکلیف دہ اور کشیدہ کیوں نہ ہو، طالبان مولا اصلی عربی نسل کے گھوڑوں کے شاہ سواروں کی طرح پوشیدہ نہیں رہتے۔ یہ لوگ بڑے جان بازانہ انداز میں میدان عشق میں داخل ہوتے ہیں اور عشق کی بازی کھیل جاتے ہیں، یعنی اپنی زندگی اور ہر چیز داؤ پر لگا کر گوہر حاصل کر لیتے ہیں۔ اور شان محبوبیت یہ ہوتی ہے کہ جدھر نگاہ اٹھاتے ہیں ہلچل مچ جاتی ہے۔ آخری مصرع میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان لوگوں کی حالت زار پر افسوس کرتے ہیں جو اپنے مرشد کو راضی نہیں رکھ سکتے اور مرشد کو ناراض کر کے خوار ہوتے ہیں اور وصال حق تعالی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تے تسبیح داتو کسبی ہوئیوں، مارے دم ولیاں ہو، مندا منکا ایک نہ پھیریں، گل پائی پنجویاں ہو، دین لگیاں گل گوٹو آوے، لین لگیاں جٹ شیاں ہو، پتھر چت جناں دے باہو، اتھے ضائع وسنا میاں ہو۔ تو ورد و وظائف میں بڑا ماہر ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو ولی سمجھنے لگا ہے۔ گلے میں تو نے 100 دانوں والی تسبیح لٹکا رکھی ہے، لیکن ان ورد و وظائف کا تیرے دل پر تو کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا۔ وہاں تو ابھی تک شیطان، نفس اور دنیا کا بسیرا ہے۔ خدا کی راہ میں مال خرچ کرتے وقت تو کہیں نظر نہیں آتا، مگر جہاں کہیں مال و زر نظر آتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے بڑی پھرتی اور چستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جن لوگوں کے دل منافقت اور ہوس دنیا سے پتھر ہو چکے ہوں وہاں تجلیات الہی کا نزول نہیں ہوتا۔ تے تدوں فقیر شتابی بندا، جد جان عشق وچ ہارے ہو، عاشق شیشہ تے نفس مربی، جان جانا تو وارے ہو، خود نفسی چھڑ ہستی جھیڑے، لا سروں سب بارے ہو، باہو باج مویا نہیں حاصل تھیندا، توڑے سہ سہ سانگ اتارے ہو۔ فقیر تب ہی کامل ہوتا ہے جب عشق میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور لا کی تلوار سے خواہشات نفس کا خاتمہ کر دیتا ہے، اپنا گھر بار، مال و متاع اور اپنی ہستی تک نیلام کر دیتا ہے، پھر اپنے آپ کو عشق کی آگ میں جلا کر فنا کر لیتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ طالب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ خود پسندی اور فضولیات سے کنارہ کشی اختیار کر لے تاکہ یکسوئی کے ساتھ راہ حق پر گامزن ہو سکے، کیونکہ مرنے سے پہلے مرے بغیر وصال الہی حاصل نہیں ہوتا، خواہ ظاہری طور پر کتنی ہی عبادات اور مجاہدہ کیا جائے۔ تے تو تاں جاگ نہ جاگ فقیرا، انتنو لوڑ جگایا ہو، اکھی میٹیاں نہ دل جاگے، جاگے جا مطلب نو پایا ہو، اے نکتا جدا کیتا پختہ، تا ظاہر آنکھ سنایا ہو، میں تے بلی ویندی سانبا ہو، میں نو برشد راہ وکایا ہو۔ محض آنکھیں بند کرنے یا مراقبہ میں بیٹھنے سے دل بیدار نہیں ہوتا،
ایسا تو اپنی ضرورت کے لیے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کرتا ہے۔ دل تو تب بیدار ہوتا ہے جب ذکر و تصور اس میں اللہ ذات سے دیدار ذات ہوتا ہے۔ میں بھولا بھٹکا ہوا تھا اور محض ورد و وظائف اور مراقبوں کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھا تھا۔ یہ تو میرا مرشد کامل ہے جس نے مجھے حق کی راہ دکھائی، اور جب میں نے یہ نقطہ پختہ کر لیا تو حقیقت کو پا لیا۔ تے تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ جم دے نہ ہی باہو، باویں لال ہوون کڑ کڑ کے ہو۔ تو ورد و وظائف پڑھتا رہا اور تیری تسبیح بھی چلتی رہی، لیکن اس کا کوئی اثر تیرے دل یعنی باطن کے اندر ظاہر نہ ہوا۔ ایسے ورد و وظائف سے کیا حاصل؟ تو نے علم بھی حاصل کر لیا، لیکن تجھے فقراء کے ادب و حقیقت کا پتہ نہ چل سکا۔ ایسے علم کا کیا فائدہ؟ تو نے چلہ کشی بھی کی، لیکن تجھے وصال الہی نصیب نہ ہو سکا۔ ایسے چلوں کا کیا فائدہ؟ یاد رکھ، بغیر مرشد کامل کے اللہ تعالیٰ کا قرب و وصال حاصل نہیں ہو سکتا، خواہ کتنی ہی عبادات اور وظائف کر لیے جائیں۔ سے ثابت صدق تے قدم اگھیرے، تائیں رب لبیوے ہو، لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا، ہر دم پیا پڑھیوے ہو، ظاہر باطن عین اجانی، ہو پیا سنیوے ہو، نام فقیر تنہا دا باہو، قبر جنہ دی جیوے ہو۔ وصال الہی تو تب ہی ممکن ہے جب طالب مولا صدق، اخلاص اور استقامت کے ساتھ راہ فقر میں اپنا سفر جاری رکھے اور اس کے لوں لوں سے ذکر اسم اللہ ذات جاری ہو جائے، اور ظاہر و باطن میں وہ مشاہدہ حق تعالیٰ میں غرق ہو۔ اور فقیر تو وہی ہوتے ہیں جن کی قبر انور سے بھی فیض کے چشمے جاری ہوں۔ سے ثابت عشق تنہانو لتا، جنہ ترٹی چوڑ چاکیتی ہو، نہ او صوفی نہ او صافی، نہ سجدہ کرن مسیتی ہو، خالص نیل پرانے اتے، نہیں چڑھدا رنگ مجیٹی ہو، قاضی آن شراول باہو، کدی عشق نماز نہ نیتی ہو۔ عشق حق تعالیٰ تو وہ پاتے ہیں جو راہ عشق میں اپنا گھر بار تک لٹا دیتے ہیں، اور جن پر عشق کا رنگ چڑھ جائے تو اس کو کوئی اتار نہیں سکتا۔ اور مالک حقیقی کے عاشق نہ تو صوفی ہیں اور نہ ہی صافی ہیں، اور نہ ہی وہ مساجد میں عبادت میں مشغول رہتے ہیں، بلکہ وہ تو عشق الہی میں جذب ہو کر دیدار حق تعالیٰ میں محو ہیں۔ علماء ظاہر ہمیشہ ظاہر پر زور دیتے ہیں، جبکہ عاشق ظاہر و باطن کا جامع ہوتا ہے، اور جن پر عشق کا رنگ چڑھ جائے ان پر دوسرا کوئی رنگ اثر نہیں کرتا۔ اور علماء شریعت سے ذرا یہ تو دریافت کرو کہ عاشق نے کب نماز ادا نہیں کی؟ عاشق تو ہر لمحہ سر مسجود رہتا ہے۔ جیم جو دل منگے ہووی ناہی، ہوون ریا پریرے ہو، دوست نہ دیوے دل دادارو، عشق نہ واگاں پھیرے ہو، اس میدان محبت دے وچ مل دے تاں تکھیرے ہو، میں قربان تنہا تو باہو، جنہ رکھیا قدم اگھیرے ہو۔ اس بیت میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ راہ فقر پر گامزن طالب کی بے چینی اور بے سکونی بیان فرما رہے ہیں، جو ابتدا میں طالب کو پیش آتی ہے۔ دل میں دیدار کی جو خواہش ہے وہ ابھی پوری نہیں ہو رہی، نہ تو مرشد کی طرف سے کوئی مہربانی ہو رہی ہے، اور نہ ہی ذات حقیقی کی طرف سے وصال کا کوئی پیغام آ رہا ہے۔ بے چینی، بے سکونی اور وصال جار کے لیے تڑپ اور آگ مزید تیز ہو رہی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان طالبان مولا کے قربان جاؤں جو ان سب کے باوجود استقامت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور آخر کار اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ جیم جے تو چاہے وحدت رب دی، مال مرشد دیاں تلیاں ہو،
مرشد لطفوں کرے نظارہ گل تھی ون سب کلیاں ہو انہاں گلاں وچوں ہک لالا ہو سی گل نازک گل پھلیاں ہو دوہی جہانی مٹھے باہو جنہ سنگ کیتا دو ڈلیاں ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تمام سالکین کو تاکید فرما رہے ہیں کہ اگر تو وحدت حق تعالی یعنی وصال الہی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ظاہر و باطن سے مرشد کی اتباع کر۔ اگر مرشد کامل نے توجہ فرمائی تو تمام صادق طالب جو کلیوں کی مانند ہیں پھول بن جائیں گے، یعنی اپنے کمال کو پہنچ جائیں گے، اور ان میں توحید کی خوشبو ہوگی، وہ اولاد مانوی ہوں گے۔ مگر ان تمام پھولوں کا سرتاج ایک پھول ہوگا جسے لالا کہتے ہیں، اور لالا ایک ایسا پھولدار پودا ہے جو سیدھا اوپر کو ہی جاتا ہے اور دیگر پھولدار پودوں کی طرح زمین کی طرف ہرگز نہیں جھکتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ طالبان مولا میں ایک طالب ایسا ہوتا ہے جو کہ بالکل مرشد ہی کی ذات ہوتا ہے، یا مرشد ہی اس کے لباس میں ملتبس ہوتا ہے، اور دوسرے تمام طالبوں کے مقابلے میں علم توحید میں الگ، خاص اور نمایاں مقام رکھتا ہے، یعنی وہ فرزند حقیقی اور مرشد کا روحانی وارث ہے۔ اس حدیث پاک من سالکا علی طریقی فہوا آلی، جو چلا میری راہ وہی میری آل ہے، میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اور آخری مصرع میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے دو مرشدوں یا دو جگہ سے معرفت حق تعالی حاصل کرنا چاہی تو وہ ناکام رہا اور اس نے دونوں جہانوں میں خسارہ اٹھایا۔ جیم جس الف مطالعہ کیتا بیدا باب نہ پڑھتا ہو، چھوڑ صفاتی لدیوس ذاتی اوہ آمی دور چا کرتا ہو، نفس امارہ کتڑا جانے ناز نیاز نہ دھردا ہو، کیا پرواہ تنانو باہو جنہ گاڑو لتا گردا ہو۔ جن طالبان مولا کو مرشد کامل نے اس میں اللہ ذات کا ذکر اور تصور عطا کر دیا ہو، وہ نفس امارہ کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے اور نہ ہی دوسرے علوم اور دیگر ورد و وظائف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں ذات مل چکی ہے۔ صفات دوسرے ورد و وظائف اور دیگر علوم کی طرف متوجہ ہونے کی ان کے پاس فرصت ہی نہیں۔ ان خوش نصیبوں کو کسی اور سہارے کی کیا ضرورت ہے جن کو مرشد کامل اکمل صاحب مسمی اور اس میں اللہ ذات کی نعمت مل گئی ہو۔ جیم جے دل عشق خرید نہ کیتا، سو دل بخت نہ بختی ہو، استاد ازل دے سبق پڑھایا، ہاتھ دتیوس دل تختی ہو، بر سر آیا دم نہ ماری، جاں سر آوے سختی ہو، پڑھ توحید تے تھیمی واصل، باہو سبق پڑھی وے وقتی ہو۔ جس نے اس دنیا میں عشق الہی کا سودا نہ کیا وہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل سے عشق کا سبق پڑھا دیا ہے اور اس کا راز دل یعنی باطن میں رکھ دیا ہے۔ راہ عشق کے امتحانات، سختیوں اور مشکلات کو حوصلے اور ہمت سے برداشت کرنا چاہیے۔ عشق کے میدان میں کامیابی پر نہ تو اترانا مناسب ہے اور نہ ہی غرور کرنا چاہیے۔ بر وقت توحید کا سبق پڑھ کر توحید میں فنا ہو جانا ہی کامیابی ہے، کیونکہ وصال الہی کے بغیر باقی تمام منازل، مراتب اور درجات وقتی اور غیر اہم ہیں۔ جیم جے دل عشق خرید نہ کیتا، سو دل درد نہ پھٹی ہو، اس دل تھی سنگ پتھر چنگیرے، جو دل غفلت اٹی ہو، جے دل عشق حضور نہ منگیا، سو درگاہوں سٹی ہو، ملیا دوست نہ انہاں باہو، جنہاں چوڑ نہ کیتی ترٹی ہو۔ جس دل نے عشق کا سودا نہ کیا اور عشق حق تعالیٰ سے غائل نہ ہوا، وہ دل درد اور سوز سے محروم ہے۔ اس غافل دل سے تو پتھر اچھے ہیں، اور جس دل نے حق تعالیٰ کی حضوری طلب نہ کی وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ وصال الہی ان کو نصیب نہیں ہوتا جو راہ حق میں گھر بار قربان نہیں کرتے۔ جیم جے دل عشق خرید نہ کیتا، او خسرے مرد زنانے ہو، خن سے خسرے ہر کوئی آکھے، کون آکھے مردانے ہو۔
گلیاں دے وچ پھرن اربیلے جیوں جنگل ڈور دیوانے ہو مرداں تے نمرداں دی کل تدا پوسی باہو جدا عاشق بنسن گانے ہو جس دل نے عشق الہی کا سودا نہ کیا وہ یا تو زنانے یا پھر ہیجڑے ہیں ان کو مرد کون کہتا ہے یہ تو دنیا میں حیوانوں اور جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں مرد یعنی طالب مولا اور نامرد یعنی طالب دنیا کا تو تب پتہ چلے گا جب عشق کے میدان میں کامیابی کے بعد مالک حقیقی اپنا وصال عطا فرمائے گا جیم جس دن دا میں در تے ڈیتے سجدہ صحیح ونج کیتا ہوں اس دن دا سر فدا اٹھائی میں بیا دربار نہ لیتا ہوں سر دیون سر کھولن نہیں ایسا شوق پیالہ پیتا ہوں میں قربان تنہاتوں باہو جنہ عشق سلامت کیتا ہوں جس دن سے جامع عشق پی کر مرشد کامل کے در پر اپنا سجدہ درست کیا ہے اس دن سے میری سوچ و بچار اور تفکر میں کسی دوسرے در کا خیال تک نہیں آیا اور مرشد کامل سے جو راز محبوب ہم کو ملا ہے وہ صرف عاشقوں کا خاصہ ہے وہ میرے اور محبوب کے درمیان ہے محرم راز سر دیتے ہیں مگر محبوب کا راز آشکار نہیں کرتے آخر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں قربان جاؤں ان کے جنہوں نے عشق کا راز بھی پا لیا اور پھر اس کو سنبھال کر بھی رکھا جیم جو پاکی بن پاک ماہی دے سو پاکی جان پلیتی ہو ہک بتخانے جا واصل ہوئے ہک خالی رہے مسیتی ہو عشق دی بازی لئی انہاں جنہ سر دیندیاں ڈل نہ کیتی ہو ہرگز دوست نہ ملتا باہو جنہ ترٹی چوڑ نہ کیتی ہو جو پاکیزگی مرشد کامل کی بیعت کے بغیر زہد و ریاضت اور عبادت سے حاصل ہو اس کو پاکیزگی نہیں ناپاکی اور پلیدی سمجھ یعنی جو درجات مقامات اور مشاہدات مرشد کامل کے بغیر حاصل ہوں وہ استدراج ہے جس کو مرشد کی غلامی نصیب ہو اس کو بتخانہ میں جا کر بھی وصال الہی نصیب ہو جاتا ہے کیونکہ مرشد ہر لمحہ اس کی نگہبانی کرتا ہے اور اگر مرشد کے بغیر ساری عمر مسجد میں عبادت کرتے گزارتی جائے تو محرومی مقدر بنتی ہے عشق کی بازی میں وہی فتح یاب ہوتے ہیں جو سر دینے میں ذرا بھی تعامل نہیں کرتے دیدار الہی اور وصال حق تعالی گھر بار لٹائے بغیر نصیب نہیں ہوتا جیم جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے پڑھایا ہو سنیا سخن گیاں کھل اکھی اسا چت مولا ول لایا ہو کیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا ہو مرن تو اگے مر گے باہو تا مطلب نو پایا ہو اس بیت میں سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح بیان فرماتے ہیں سانس گنتی کے ہیں جو سانس ذکر اللہ کے بغیر جاتا ہے وہ مردہ ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں مرشد نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ جو سانس بھی اس میں اللہ ذات کے تصور اور ذکر کے بغیر نکلتا ہے وہ کافر ہے اور جب سے ہم نے یہ ارشاد سنا ہے اپنا دل اسی طرف ہی لگا لیا ہے اور ہم نے عشق کا ایسا سودا کیا ہے کہ اپنی جان اور زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سپرد کر دیا ہے اور اپنی مرضی اور منشا سے دستبردار ہو گئے ہیں وصال الہی تو ان کو نصیب ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں جیم جتھے رتی عشق وکاوے اوتے منا ایمان دویوے ہو کتب کتاباں ورد وظیفے اوتر چاہ کچیوے ہو باجو مرشد کچھ نہ حاصل توڑے راتی جاگ پڑھیوے ہو مریے مرن تھی اگے باہو تا رب حاصل تھی وے ہو جہاں ایک رتی عشق فروخت ہو رہا ہو تو بدلے میں کئی من ایمان دے کر اسے حاصل کر لو کیونکہ جہاں عشق پہنچاتا ہے ایمان اس سے لا علم ہے اگر تمام زندگی شب بیداری ورد و وظائف اور مطالعہ کتب میں گزار دی جائے مگر مرشد کامل کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا یاد رکھ مرنے سے پہلے مرے بغیر وصال الہی حاصل نہیں ہوتا
جیم جنگل دے وچ شیر مریلا باز پوے وچ گھر دے ہو عشق جہاز صراف نہ کوئی کچھ نہ چھوڑے وچ زر دے ہو عاشق نیندر بک نہ کائی عاشق مول نہ مردے ہو عاشق جیندے تداں ڈٹھو سیبا ہو جداں صاحب اگے سر دردے ہو عاشق شیر اور شہباز کی مثل ہے اور خواہشات کے گیدڑ بھیڑیے اور خناس کے پرندے اس کے سامنے پر نہیں مار سکتے۔ عشق جیسا صراف بھی کوئی نہیں ہے۔ جس طرح صراف سونے کے اندر کھوٹ نہیں چھوڑتا، اسی طرح عشق طالب مولا کے اندر سے تمام قدرتیں نکال دیتا ہے۔ عاشق نہ تو نیند کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی بھوک کی، ان کا ہر سانس ذکر اللہ سے زندہ ہوتا ہے۔ عاشق ظاہری طور پر کبھی سو رہے ہوتے ہیں، کبھی کھانے میں یا دوسرے امور میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن ہر لمحہ ہر وقت محو تجلیات ذات ہوتے ہیں۔ عاشق تبھی حیات جاودانی پاتا ہے جب محبوب حقیقی کی رضا پر راضی ہو کر سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ جین جنہاں عشق حقیقی پایا، منہوں نہ کچھ علاون ہو، ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ، دمنو قید لگاون ہو، نفسی قلبی روحی سری، خفی اخفا ذکر کماون ہو، میں قربان تنہا تو باہو، جیڑے اکس نگاہ جواون ہو۔ جن طالبان مولا نے عشق حقیقی پا لیا ہے، وہ زبان سے ذکر نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ دل میں ذکر فکر میں محو رہتے ہیں، اور ان کا ہر سانس ذکر یہو کے ساتھ آتا اور جاتا ہے، اور ان کا وجود نفسی، قلبی، روحی، سری، خفی اور اخفا ذکر میں مستغرق اور محو ہوتا ہے۔ میں ایسے مرشد کامل اکمل کے قربان جاؤں جو ایک ہی نگاہ سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ جین جیوندے کی جانن سار مویاں دی، سو جانے جو مردہ ہو، قبراں دے وچ ان نہ پانی، اوتھے خرچ لوڑیندا گردا ہو، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں، دوجا عذاب قبر دا ہو، واہ نصیب انہاں دا باہو، جیڑا وچ حیاتی مردہ ہو۔ زندہ لوگ مرنے والوں کے حالات کیا جانے، یہ تو وہی جانتا ہے جو مر جاتا ہے۔ قبروں میں نہ تو کھانا ہے نہ پانی، وہاں اس میں اللہ ذات کی مداح عظیم ہی کام آتی ہے۔ مرتے وقت ایک تو ان لوگوں کی جدائی کا غم ہوتا ہے جن سے دلی وابستگی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ خوف تو عذاب قبر کا ہوتا ہے، لیکن اصل عظمت تو اس کی ہے جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں اور اپنی ذات کو ذات حقیقی میں فنا کر کے حیات جاودانی حاصل کر لیتے ہیں۔ جین جیوندیاں مر رہنا ہووے تاں ویس فقیراں بئیے ہو، جے کوئی سٹے گودڑا کوڑا وانگ اروڑی سئیے ہو، جے کوئی کڈے گالاں مینے اسنو جی جی کئیے ہو، گرا علامہ بنڈی خواری یار دے پاروں سئیے ہو، قادر دے ہتھ ڈور اساڈی باہو، جویں رکھے تیویں رہیے ہو۔ اگر موتو قبلہ انت موتو یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ کا مقام حاصل کرنا ہے تو دنیا میں فقیر بن کر رہنا چاہیے۔ اگر کوئی کوڑا کرکٹ بھی اوپر پھینکے تو اسے اسی طرح برداشت کرنا چاہیے جس طرح کوڑے کا ڈھیر اپنے اوپر مزید گندگی کو سہارتا رہتا ہے۔ اگر کوئی گالیاں نکالے اور برا بھلا کہے تو ترکی بدرکی جواب دینے کی بجائے بڑی محبت اور پیار سے جی جی کہتے رہنا چاہیے۔ گلے، تانے، بدنامی اور خواری اپنے یار کی خاطر برداشت کرنا ہی پڑتے ہیں۔ ہم نے تو اپنی زندگی کی ڈور اپنے مرشد کے ہاتھ میں دے دی ہے، جیسے اس کی رضا ہو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ جین جے رب ناتیاں توتیاں ملدا تا ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، جے رب لمیاں والا ملدا تا ملدا بیڈا سسیاں ہو، جے رب راتی جاگیاں ملدا تا ملدا کال کڑچھیاں ہو، جے رب جتیاں ستیاں ملدا تا ملدا داندا خسیاں ہو۔ انہاں گلاں رب حاصل نہ ہی باہو، رب ملدا دلاں ہچیاں ہو۔ اگر دیدار حق تعالیٰ پاک و صاف رہنے سے حاصل ہوتا تو مینڈکوں اور مچھلیوں کو ہوتا جو ہر وقت پانی میں رہتے ہیں۔ اگر بال بڑھانے سے حاصل ہوتا تو بھیڑ بکریوں کو حاصل ہوتا، اور اگر شب بیداری سے حاصل ہوتا تو کال کڑچھیوں
यानी एक परिंदा जो रात को जागता है को हासिल होता, और अगर मुजर्रद रहने से या निकाह ना करने से हासिल होता तो खसीशुदा बैलों को हासिल होता। लेकिन इन तमाम से दीदार हक ताला हासिल नहीं होता, बल्कि ये तो उन्हें हासिल होता है जिनकी नीयत साफ होती है और दिल सिदक और इखलास से भरे होते हैं। जीन जिन्हा शो अलफ्ती पाया फूल कुरान न पढ़ दे हो, ओ मारन दम मोहब्बत वाला दूर होयो ने पर्दे हो, दोज़ख बेहिश्त गुलाम तिन्हा दे चाकी तो ने भर दे हो, मैं कुर्बान तिन्हा तो बाहू जेड़े वादत दे विच वड़ दे हो। दोनों जहान का इल्म कुरान मजीद में है और इल्म कुरान कलमा तैयबा की तह में है, और कलमा तैयबा इसमें अल्लाह ज़ात की तह में है। इसीलिए इस बैत में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिन्होंने महबूब हकीकी ज़ाते हक ताला को इसमें अल्लाह ज़ात से पा लिया है, उन्हें इल्म लुदनी हासिल हो गया है और उन्हें कुरान मजीद के तमाम ज़ाहिरी और बातिनी उलूम हासिल हो चुके हैं, और मोहब्बत इलाही से उनके ज़ाहिर व बातिन के तमाम हिजाबात दूर हो गए हैं। बहिश्त और दोज़ख तो बफज़ल खुदा उनके गुलाम बन चुके हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं उनके कुर्बान जाऊं जो दरियाए वहदत में गर्क होकर खुद वहदत हो जाते हैं। जीन जेकर दीन इलम विच हुंदा ता सिर नेज़े क्यों चढ़दे हो, 18,000 जो आलिम आहा अगे हुसैन दे मरदे हो, जे कुछ मुलाहिजा सरवरता कर दे ता तंबू खैमे क्यों सड़दे हो, जेकर बंद दे बैत रसूली पानी क्यों बंद कर दे हो, पर सादिक दीन तिन्हा दा पाहू जो सिर कुर्बानी करते हो। सानेहाए करबला के वक्त बहुत से आलिम और फाजिल यजीद की फौज में मौजूद थे, जिन्होंने सिर्फ दुनियावी जाहो जलाल और मालो मता के लिए अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ जंग की। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इस कायनात के भी 18,000 आलिम जहान बयान फरमाते हैं जो अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का इशारा उन 18,000 आलिम यानी जहान की मखलूक की तरफ भी हो सकता है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह सानेहाए करबला की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि अगर दीन ज़ाहिरी उलूम यानी इल्म शरीयत, इल्म फिका और इल्म हदीस में ही पिन्हा होता तो अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन के मुकद्दस सरों को नेज़ों पर ना चढ़ाया जाता, बल्कि तमाम के तमाम 18,000 आलिम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जान कुर्बान कर देते। अगर उस ज़माना के उलमा अपने दिलों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जरा सा भी अदब व एहतराम रखते तो अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन के खैमे क्यों जलते। अगर ये लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैत का जरा सा भी ख्याल करते तो पानी कभी बंद ना करते। मगर सच्चा दीन तो आशिकों का होता है जो सर कुर्बान कर देते हैं मगर अपने इश्क पर हर्फ नहीं आने देते। जीम जद्दा मुर्शद कासा दिता तद दी बेपरवाही हो, की होया जे राती जागे जे मुर्शद जाग ना लाई हो, राती जागी ते करी इबादत दिने निंदिया करी पराई हो, कूड़ा तख्त दुनिया दा बाहू ते फकर सच्ची शाही हो। जब से मुर्शद ने इश्क इलाही का जाम अता फरमाया है, दिल दोनों जहानों से बेनियाज हो गया है। रातों को बेदार रहकर ज़ुहद और रियाजत से कुछ हासिल नहीं होता जब तक मुर्शद इश्क इलाही का जज्बा अता ना करे, और ना ही इस इबादत का कोई फायदा है कि उसके बाद दिन में तू लोगों की बुराइयां बयान करता फिरता है। दुनियावी ताजो तख्त, बादशाहियां और हुकूमतें सब झूठी हैं, सच्ची बादशाही तो फकर है। जीम जाताई खुदी करें खुद नफ्सों ताई रब ना पावे हो, शर्त फनानो जाने नाही ते नाम फकीर रखावे हो, मोए बाज ना सुंदी अल्फी एवें गल विच पावे हो, नाम फकीर तद सोंदा बाहू जद जिउंदियां मर जावे हो। इस बैत में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह तालिब मौला को खिताब करते हुए फरमाते हैं कि जब तक तुम खुद परस्ती यानी अनानियत और नफ्स परस्ती से किनारा कशी इख्तियार नहीं करोगे, रब ताला का विसाल नसीब नहीं होगा। फना फिल्ला की शर्त को तुम समझते नहीं हो और फकीर बने फिरते हो, गले में दरवेशी का इश्तिहार लटकाए फिरते हो
حالانکہ یہ مقام اپنی ذات کو فنا کیے بغیر نہیں ملتا۔ حقیقی فقیر تو وہ ہوتے ہیں، اور فقیری تو انہی کو زیبا ہے جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ جیم جل جلیندیاں جنگل بھوندیاں، میری ہکا گل نہ پکی ہو، چلے چلیے مکے حج گزاریاں، میرے دل دی دوڑ نہ ڈکی ہو، تریہے روزے پنج نمازاں، اے وی پڑھ پڑھ تھکی ہو، سبے مراداں حاصل ہویاں باہو، جدا مرشد نظر بہر دی تکی ہو۔ دنیا سے علیحدہ ہو کر دریاؤں اور جنگلوں میں پھرتا رہا، چلا کشی میں مصروف رہا، نمازیں پڑھ پڑھ کر، روزے رکھ رکھ کر اور حج کر کے تھک گیا، لیکن دل کی مراد پوری نہ ہوئی، یعنی معرفت حق تعالی حاصل نہ ہو سکی۔ لیکن جب مرشد کامل نے محبت کی ایک نگاہ ڈالی تو سارے حجاب دور ہو گئے۔ جیم جاں جاں ذات نہ تھی وے باہو، تا کم ذات سدی وے ہو، ذاتی نال صفاتی ناہی، تا تا حق لبی وے ہو، اندر وی ہو باہر وی ہو، باہو کتھے لبی وے ہو، جیندے اندر ہوب دنیا باہو، او مول فقیر نہ تھی وے ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب تک تو صفات اور صفات کے نظاروں سے نظریں ہٹا کر ذات حق کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اور اپنی ذات کو مٹا کر فنا فی ہو نہیں ہو جائے گا، تیرا مرتبہ ہمیشہ کم تر رہے گا۔ اگر تیری منزل صفات نہیں ذات ہے تو ذات حق تجھے مل جائے گی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وصال الہی کے بعد اب تو میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ مجھے ظاہر اور باطن میں ہو نظر آتا ہے اور میری ذات ہو میں فنا ہو چکی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ جس دل کے اندر دنیا کی رتی بھر بھی محبت ہو وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ جیم جس دل اسم اللہ دا چمکے، عشق بھی کردہ ہلے ہو، بو کستوری دی چھپ دی ناہی، باویں دے رکھیے سہ پلے ہو، انگلی پچھے دین ناہی چھپدا، دریا نہ رہتے ٹھلے ہو، اسیں اوسے وچ او اساں وچ، باہو یاراں یار سولے ہو۔ جس دل کے اندر اس میں اللہ ذات آفتاب کی مانند روشن ہو جاتا ہے اور طالب دیدار الہی سے مشرف ہو کر عشق اللہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا عشق دل کے اندر پوشیدہ نہیں رہتا بلکہ اسی طرح ظاہر ہو جاتا ہے جس طرح کستوری کی خوشبو، سورج کی روشنی اور دریاؤں کے پانی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی حالت عشق کی ہوتی ہے اور آخر کار طالب مولا اپنی ہستی کو ختم کر کے اللہ پاک کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ چے چڑھ چنا تے کر روشنائی، ذکر کریندے تارے ہو، گلیاں دے وچ پھرن نمانے، لالاں دے ونجارے ہو، شالا مسافر کوئی نہ تھی وے، ککھ جنہ تو بھارے ہو، تاڑی مار اڑانا باہو، اساں آپے اڈن ہارے ہو۔ اے میرے فقر کے چاند، تو جلد طلوع ہو اور نگاہ کامل سے اس دنیا کو جو ظلمت اور تاریکی میں ڈوب چکی ہے نور الہی سے منور کر دے، اور طالبان مولا حق تعالی کی طلب میں اس گمراہ دنیا میں بھٹک رہے ہیں اور تیرے جیسے ہادی کا انتظار کر رہے ہیں، اور تیرے منتظر یہ طالبان مولا جو معرفت الہی کے غواص اور جوہر شناس ہیں، در بدر تیری تلاش اور جستجو میں پھر رہے ہیں۔ یہ تو اس دنیا میں مسافر ہیں اور حق تعالی کی طلب میں عاجزی اور انکساری کی وجہ سے لوگوں میں بے قدرے ہو رہے ہیں۔ اے باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اہل دنیا ہم عالم ارواح کے باسیوں کو تنگ کر کے اس دنیا سے جانے پر مت مجبور کریں۔ ہم تو پہلے ہی اس عالم فنا سے عالم بقا کو جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن شریعت نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہیں۔ چے چڑھ چنا تے کر روشنائی، تارے ذکر کریں دے تیرا ہو، تیرے جے چن کئی سہ چڑھ دے، سانو سجنا باج ہنیرا ہو، جتھے چن اساڈا چڑھدا اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہو، جس دے کارن اساں جنم گوایا، باہو یار ملے ایک پھیرا ہو۔ اے فقر کے چاند، تو جلد طلوع ہو کر اس ظلمت قدا کو اللہ کے نور سے بھر دے۔ طالبان مولا اور مومنین تیرا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ سینکڑوں مصنوعی چاند تیرا روپ دھار کر طلوع ہو چکے ہیں،
और उम्मत को धोखा दे रहे हैं। लेकिन ए महबूब, तेरे बगैर ये दुनिया जुल्मत कदा है। जहां हमारा चांद तुलू होगा वहां दूसरे मसनूई चांदों की रोशनी जो असल में जुल्मत है खत्म हो जाएगी, और ये धोखाबाज जो रहनुमा बनकर उम्मत को धोखा दे रहे हैं भाग जाएंगे। ऐ बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिस महबूब हकीकी के लिए हमने सारी जिंदगी कुर्बान की है, काश वो हमें एक बार मिल जाए तो हमारे सारे रंज और सारे गम दूर हो जाएं। हे हाफिज पढ़ पढ़ करन तकब्बुर, मुल्ला करन वड्याई हूँ। सावन मां दे बदले वांगू फिरन किताबां चाई हूँ। जिथे वेखण चंगा चोखा उथे पढ़न कलाम सवाई हूँ। दुई जहानी मुठे बाहू जिना खादी वेज कमाई हूँ। हाफिज अपने हिफ्ज़ कुरान पर और उलमाए ज़ाहिर अपने उलूम पर तकब्बुर में मुब्तिला है, और ये अपने इल्म को हुसूल दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई अपने मतलब के मुताबिक दीनी मसाइल का हल चाहता है तो ये लोग मालूमता के बदले दीन की हकीकत को छुपाकर मुख्तलिफ तावीलें निकालकर लोगों को राह हक से गुमराह करते हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिन्होंने दुनिया और दौलत के बदले अपना इल्म और ईमान बेच दिया, वो दोनों जहानों में रहमत हक ताला से महरूम रह गए। खे खाम की जानन सार फकर दी, जेड़े महरम नाही दिल दे हू। आप मट्टी थी पैदा होए, खामी भांडे गिल दे हू। लाल जवाहरा दा कदर की जानन, जो सौदागर बिल दे हू। ईमान सलामत सोई ले वैसण बाहू, जेड़े भज फकीरा मिलते हो। वो तालिबान नाकिस जो दिल के महरम नहीं बने और रास आशना नहीं है, इसलिए राह फकर की उन्हें खबर तक नहीं है। उनकी मिसाल तो मिट्टी के कच्चे बर्तनों की सी है जो सिर्फ पानी और मिट्टी से बनाए गए हैं, और आतिश यानी इश्क की भट्टी में उन्हें पुख्तगी हासिल नहीं हुई। ये तो बलोर और कांच के सौदागर हैं, इसलिए तौहीद व मारिफत के लालो जवाहिरात यानी तालिबान मौला की कदर मंजिलत नहीं जानते, क्योंकि जौहर शनासी तो जौहरी का काम है। इस दुनिया से सिर्फ वही लोग ईमान सलामत लेकर जाएंगे जो दुनिया में फुकरा की हम नशीनी इख्तियार करते हैं। दाल दिल दरिया समंदरों ढूंगे, कौन दिला दिया जाने हो। विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े, विच्चे वंज मोहाने हो। 14 तबक दिले दे अंदर, तंबू वांगण ताने हो। जो दिल दा महरम होवे बाहू, सोई रब पुछाने हो। दिल तो दरियाओं और समंदरों से भी ज्यादा गहरा है, क्योंकि 14 तबक तमाम कायनात और तमाम अवालिम यानी आलिम हाहुयत, आलिम याहूत, आलिम लाहूत, आलिम जबरूत, आलिम मलकूत और आलिम नासूत दिल के अंदर समाये हुए हैं, और इंसानी कल्ब ही अल्लाह का घर है। लेकिन ये बात भी तयशुदा है कि इन तमाम हकीकतों की पहचान कोई मुर्शद कामिल ही करा सकता है, और जो मुर्शद के दिल का महरम होता है वो ही अल्लाह ताला को पहचान सकता और राज़े हकीकी तक पहुंच सकता है। दाल दिल दरिया समंदरों डूंगा, गोता मार गवासी हूँ। जै दरिया वंजनोश ना कीता, रैसी जान प्यासी हूँ। हर दम नाल अल्लाह दे रखण, जिक्र फिकर दे आसी हूँ। उस मुर्शद थी जन बेहतर बाहू, जो फंद फरेब लिबासी हूँ। दिल तो दरियाओं और समंदरों से भी ज्यादा गहरा है। उसकी गहराई तक पहुंचने की सही और जद्दोजहद कर, क्योंकि यहां ही दरियाए वहादत है, और अगर तू दरियाए वहादत को नोश करने में नाकाम रहा तो तेरी जात हमेशा दीदारे हक ताला की प्यासी रहेगी, और ये महरूमी कायनात की सबसे बड़ी महरूमी है। इस मकसद के हुसूल के लिए हमेशा जिक्र और तसव्वुर, इसमें अल्लाह ज़ात के साथ साथ दीदारे यार की फिक्र और परेशानी में भी हलकान रह। लेकिन इस राह पर चलने से पहले मुर्शदे कामिले अकमल को तलाश करके उसकी गुलामी इख्तियार कर, क्योंकि दीदारे हक ताला की मंजिल तक वही पहुंचा सकता है। देख कहीं नाकिस मुर्शद के हत्थे न चढ़ जाना, क्योंकि ये तो तालिबों को सिर्फ बातों से बहलाए रखते हैं। उनके पास देने को झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं होता, और ये खुद अंदर से खाली होते हैं। इनसे बेहतर तो वो औरत है जो मक्कार और धोखेबाज होने के बावजूद कम से कम अपने चाहने वालों की ख्वाहिशात की तस्कीन का सामान तो कर देती है।
دال دل دریا خواجہ دیاں لہراں، گمن گیر ہزاراں ہو، رین دلیلاں وچ فکر دے، بے حد بے شماراں ہو، ایک پردیسی دوجا نیو لگ گیا، دریا بے سمجھی دیا ماراں ہو، ہسن کھیڈن سب بھلیا باہو، جد عشق چنگھائیاں دھاراں ہو۔ دل سمندر سے زیادہ وسیع ہے اور اس میں معرفت الہی کی لہریں ہر وقت موجزن رہتی ہیں، لیکن وہاں وساوس اور خناس کے بھنور بھی ہیں۔ لیکن طالبان مولا حق کی دلیلوں اور تفکر کے ذریعے ان بھنوروں سے نکلتے ہیں۔ ایک تو میں اس عالم فانی میں پردیسی ہوں، دوسرا حق تعالیٰ کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور تیسری پریشانی یہ ہے کہ راہ عشق کے رسم و رواج سے نا واقف ہوں، اور جب سے عشق حقیقی نے میرے دل کو گرفت میں لیا ہے، میں نے دنیا کی رنگینیوں، خواہشات اور لذات سے منہ موڑ لیا ہے۔ دال دلے وچ دل جو آکھیں، سو دل دور دلیلوں ہو، دل دا دور اگوہاں کریے، کسرت کنوں کلیلوں ہو، قلب کمال جمالوں جسموں، جوہر جا جلیلوں ہو، قبلہ قلب منور ہویا باہو، خلوت خاص خلیلوں ہو۔ تو دعویٰ کرتا ہے کہ تیرا دل بیدار ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھ ابھی یہ مقام بہت دور ہے، اس لیے کہ دل سے دنیا کی ہر شے کی محبت ختم کر کے صرف اللہ پاک کی محبت بسانی پڑتی ہے، اور اپنے آپ کو عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف لے جا۔ قلب جسموں کے کمال اور جمال کا جوہر ہے، اور رب جلیل کا گھر اور اس کے انوار و تجلیات کے نزول کی جگہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و برکات نے میرے دل کو خلوت گاہ بنا لیا ہے، جس سے میرا دل منور ہو کر حقیقت آشنا ہو گیا ہے۔ دال دل کالے کولوں منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو، منہ کالا دل اچھا ہووے تاں دل یار پچھانے ہو، اے دل یار دے پیچھے ہووے متا یار بھی کدی پچھانے ہو، سہ عالم چھوڑ مسیتا نٹھے باہو، جد لگے نے دل ٹکانے ہو۔ انسان کو باطن میں برا، شکی القلب، منافق اور بد کردار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے انسان کے بدلنے کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر انسان ظاہری طور پر ایسا ہو تو کبھی نہ کبھی راہ حق پر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ دل سے برا نہیں ہوتا۔ پاک اور صاف دل ہی محبوب حقیقی کی پہچان اور معرفت حاصل کرتا ہے، اور ایسا دل استقامت کے ساتھ مرشد کامل کے دامن سے وابستہ رہتا ہے کہ شاید کبھی دریائے رحمت الہی جوش میں آ کر اس پر مہربانی کر دے۔ سینکڑوں عالم جو معرفت الہی کے حصول کے لیے مساجد میں زہد و ریاضت میں مصروف تھے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے، پھر جیسے ہی عشق نے دل میں ڈیرا جمایا، مساجد چھوڑ کر کسی عارف یعنی مرشد کامل کے در پر سجدہ ریز ہو گئے۔ دال دل دے دفتر وحدت والا، دائم کری مطالعہ ہو، ساری عمراں پڑھ دیاں گزری، جوہلاں دے وچ جا لیا ہو، ایک کو اسم اللہ دا رکھی، اپنا سبق مطالعہ ہو، دوئی جہان غلام تنا دے باہو، یہ دل اللہ سمجھا لیا ہو۔ اے طالب مولا، تیرے دل میں وحدت کی کتاب موجود ہے، اس کا ہمیشہ مطالعہ کر، لیکن تیری تو تمام عمر کتابیں اور علم پڑھتے ہوئے بھی جہالت میں گزری ہے۔ صرف اس میں اللہ ذات کا ذکر اور تصور کر، یہی پہلا اور آخری سبق ہے۔ اگر تو نے دل کے اندر پوشیدہ اس میں اللہ ذات کی امانت کو پا لیا تو دونوں جہان تیرے غلام ہوں گے، کیونکہ اس میں اللہ ذات کے ذکر سے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات حاصل ہوتی ہے۔ دال درد اندر دا اندر ساڑے، باہر کراں تاں گائل ہو، حال اساڈا کیویں او جانن جو دنیا تے پائل ہو، بحر سمندر عشقے والا ہر دم رہندا حائل ہو، پہنچ حضور آسان نہ باہو، اسا نام تیرے دے سائل ہو۔ راز عشق جو میرے دل میں پنہا ہے، اس نے مجھے بے چین اور بے قرار کر رکھا ہے۔ اگر اس کو ظاہر کر دوں تو ہو سکتا ہے سولی چڑھا دیا جاؤں۔ ہمارا یہ حال دنیا دار لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ عشق الہی کا سمندر ہر لمحہ میرے دل میں موجزن رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی اتنی آسان نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عشق کے سمندر کی تند و تیز موجوں کو
अबूर करने के बाद हासिल होती है। दाल दर्दमंदां दे दुई धुक दे, डरदा कोई न सेके हो, इन्हां दुआं दे तांत खीरे, महरम होवे तां सेके हो। छिक शमशीर खड़ा है सर उत्ते, तरस पोस तां थी के हो। सौरे कुड़िए अपने वंजना, बाहु सदा न रहना पेके हो। आशिक और दर्दमंद होना एक ही बात है। जब इश्क की आग जलती है तो कोई तालिबे दुनिया आशिक के पास नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो दुनिया की लज्जतों में फंसे होते हैं और आशिक के जात के करीब आना गोया अपना घर बार बर्बाद करना है। हत्ता के उलमा कराम भी आशिकों के करीब आने से गुरेज करते हैं, क्योंकि वो तो जन्नत और हूरो कसूर की ख्वाहिश रखते हैं। आशिक के अंदर इश्क की तपश हर लम्हा बढ़ रही होती है और करीब वही हो सकता है जो उसके राज का महरम हो। आशिक के सर पर हिजरो फराक की तलवार हर लम्हा लटकती रहती है, जो सिर्फ विसाले इलाही से दूर होती है। ये हजरत इश्क का फजल है कि वो ऐसा फरमाते, है तालिब होश में आ और इश्क इलाही में गर्क हो जा, क्योंकि तूने हमेशा दुनिया में नहीं रहना, बल्कि आलिम अरवाह में आखिर वापस जाना है। दाल दर्दमंदां दा खून जो पींदा, कोई बरहू बास मरेला हो। छाती दे विच की तुस डेरा, जिवें शेर बैठा मल बेला हो। हाथी मस्त संधूरी वांगू, करदा पेला पेला हो। पेले दा विश्वास न करिए बाहू, पेले बाज ना हुंदा बेला हो। इश्क ने मेरे दिल में ऐसा डेरा लगाया है जैसे शेर जंगल पर कब्जा कर लेता है और खूनख्वार शहबाज की मानिंद मेरा खून पी रहा है, और उसने मेरे दिल से अल्लाह की मोहब्बत के अलावा हर मोहब्बत को इस तरह जला डाला है जिस तरह मस्त हाथी जलगार करके हर शह को बर्बाद कर देता है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उसकी जलगार की फिक्र नहीं करनी चाहिए और ना खौफ सदा होना चाहिए, क्योंकि इश्क की इस जलगार के बगैर विसाले इलाही नसीब नहीं हो सकता। दाल दीन ते दुनिया सकियां बहना, तेनू अकल नहीं समझेंदा हो। दोवें इक्स निकाह विच आवन, शरा नहीं फरमेंदा हो। जिवें अग ते पानी थां इक्के विच, वासा नहीं करेंदा हो। दुही जहानी मुठा बाहू, जेड़ा तावे कूड़